بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ انشاءاللہ آج ہم صحیح بخاری کی تفہیم البخاری کی پہلی حدیث اور دوسری حدیث دیکھتے ہیں۔ پارہ پہلا ہے کتاب الوحی، یعنی وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے یہ حدیث لے کر آئے ہیں، بابا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اور وحی کے بارے میں اللہ عز وجل فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر وحی بھیجی جس طرح نوح اور اس کے بعد دوسرے پیغمبروں پر بھیجی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اپنے اس قول عظیم کے ذریعے ہمیں بتایا کہ اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسے ہی وحی بھیجی جیسا کہ اللہ نے سب اپنے پہلے بندوں پر یعنی پہلے رسولوں پر بھیجی، پہلے نبیوں پر بھیجی۔ امام بخاری کی کتاب کے ابتدا وحی سے کیوں ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث سے کیوں ابتدا کیا ہے، کیوں اس باب کو سب سے پہلے لے کر آئے ہیں، اس کے بارے میں جو اس کے تشریح نگار ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کیونکہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام بھی وحی کی ایک قسم ہے، یعنی جو احادیث مبارکہ ہیں یہ بھی وحی کی قسم ہے۔ وحی لغت کے اعتبار سے کسی چیز کا اترنا ہے۔ شرعی اصطلاح میں وحی کا تعلق صرف اللہ عز و جل کے کلام سے ہے جو کسی رسول کے اوپر اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ مؤلف نے شروع ہی میں اس چیز کی حقیقت واضح کر دی کہ جس پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہے، اگر وحی نہ ہوتی تو قرآن بھی نہ ہوتا اور نہ آتا، اور اسلام کی دولت سے لوگ محروم رہ جاتے۔ اس لیے تفصیلی احکام سے پہلے وحی کے نزول کا ذکر کرنا ضروری تھا۔ جب وحی کا اثبات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اترنا مسلم ہو گیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت واجب التسلیم ہو گئی اور کسی صاحب عقل کے لیے مجال انکار نہیں رہی۔ وحی کیا چیز ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی طرف ان ابتدائی حدیثوں میں اطمینان بخش رہنمائی ملتی ہے۔ مؤلف نے اس ابتدائی حصہ کا عنوان وحی کو اس لیے قرار دیا کہ رسول کے فرمودات جن پر یہ کتاب مشتمل ہے وحی سے ماخوذ ہیں، اور وحی کی کیفیت یہ ہے کہ رسول فرشتہ سے براہ راست حاصل کرتا ہے اور فرشتہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس لیے رسول کی کہی ہوئی ہر بات لائق یقین ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اگر وحی کی ماہیت ہی سے ناواقف ہو تو رسول کی اصلیت کیا سمجھ سکتا ہے۔ اس کے تحت عنوان کے مطابق صرف ایک حدیث ہے، باقی حدیثیں بظاہر عنوان سے الگ ہیں۔ اصل مقصد وحی کی اہمیت و عظمت کا اظہار ہے۔ وحی کی ابتدا کس وقت ہوئی، کس جگہ ہوئی، دونوں چیزیں آگے انشاءاللہ آئیں گی۔ ایک حدیث میں مقام کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں وقت کا ذکر ہے۔ پھر وحی کی تعریف میں کلام الہی بھی آ گیا اور کلام رسول بھی آ گیا۔ باب کے ساتھ قرآن کی جو آیت ذکر کی گئی ہے اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وحی ایک نئی اور نرالی چیز نہیں، بلکہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو ہے وہ دوسرے انبیاء پر وحی نازل کی گئی اور اللہ کی طرف سے پیغامات اتارے گئے، اور پیغام رسانی کا یہی ایک سلسلہ رہا اور عادت اللہ کے موافق بھی ہے۔ جس طرح ان سے پچھلے پیغمبروں کی وحی شک و شبہ سے پاک تھی، اسی طرح آپ کی طرف جو وحی بھیجی گئی، جو پیغام بھیجا گیا، وہ بھی ہر شک و شبہ سے بری اور ہر کوتاہی سے محفوظ ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے، چونکہ وہ دوسری حدیث اس کے ساتھ ہم اس لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ ہمارے مقصد ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کتاب کا پڑھنا مقصد کیا ہے، آپ سے شیئر کرنے کا کیا مقصد ہے، اور باقی اس کتاب کے پڑھنے کی کیا وجوہات ہیں۔ میں تمام جو راوی ہیں ان کو نکال کر صرف ڈائریکٹ جو پہلے راوی ہیں ان سے حدیث شروع کیا کروں گا انشاءاللہ۔ جو بیچ میں اسناد ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ چونکہ حدیث نمبر ساتھ بتائی جائے گی تو آپ اس حدیث کے ذریعے اس سند کو چیک کر سکتے ہیں۔ میں صرف جو حدیث ہے وہ ڈائریکٹ سنگل راوی سے جن سے ڈائریکٹ وہ آ رہی ہوگی بس ان کا نام کے ساتھ میں حدیث انشاءاللہ شروع کیا کروں گا۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عن المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک جو ہے وہ نقل کیا، اعمال کا اعتبار نیتوں کے ساتھ ہے اور آدمی کو نیت ہی کا صلہ ملتا ہے، چنانچہ جس کی ہجرت حصول دنیا کی خاطر ہو یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے تو اس کی ہجرت اسی مد میں شمار ہوگی۔
یہ حدیث لانے کا مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو امام صاحب جنہوں نے اس کتاب کی تشریح لکھی ہے وہ فرماتے ہیں شروع میں یہ حدیث محض اس لیے لائی گئی ہے کہ خود مؤلف کتاب کی نیت اور کتاب پڑھنے والے کی نیت درست ہو جائے، یعنی ہم شروع سے یہ نیت کر لیں کہ ہم اس کتاب کو کیوں پڑھ رہے ہیں، میں یہ کیوں ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ کیوں سن رہے ہیں، لکھنے والے نے اپنی نیت درست کی کہ وہ کیوں لکھ رہے ہیں، تشریح کرنے والوں نے اپنی نیت درست کی کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کا ہماری نیت پر کیا اثر ہے، ہماری نیت کیا ہونی چاہیے۔ تو ہماری نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عظیم فرامین ہیں ان کو سننا چاہتے ہیں، ان کو سیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو اپنی زندگی میں اپنے عمل میں لانا چاہتے ہیں اور ان پر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو عمل سب سے بڑی چیز ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں ان کو پڑھنے سننے سے ایک خاص قسم کا تعلق اور محبت پیدا ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ دیکھیں حدیث جب ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو دیکھیں سننے والے اور پڑھنے والا دونوں ہی کتنی بار درود پاک بھیجتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ واقعی جب حدیث پڑھی جا رہی ہوتی ہے اور جو سن رہے ہوتے ہیں وہ بار بار درود بھیج رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ محفوظ ہیں۔ جو ان کی تشریح لکھتے ہیں وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ نیز وجہ یہ بھی ہے کہ اس حدیث میں ہجرت کا ذکر ہے اور اس کے بعد اگلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار حرا کی خلوتوں کی تفصیل ہے، جو ایک لحاظ سے ہجرت ہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کے ظاہری افعال میں دھوکہ اور ریا بھی شامل ہوتا ہے، مگر جو کام دل کا ہے اس میں کوئی ریا اور دکھاوا ممکن نہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب خالص اللہ کے لیے لکھ رہا ہوں۔ ہجرت کہتے ہیں کسی جگہ کو یا کسی چیز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا یا کسی چیز سے تعلق منقطع کر دینا۔ غار حرا کی طرف آپ کی ہجرت بھی جملہ دنیاوی آلودگیوں سے ہمیشہ کے لیے انقطاع کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس مناسبت سے بھی یہ حدیث سب سے پہلے ذکر کی گئی۔ اس حدیث سے ابتدا کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام کا بنیاد وہ عقائد ہیں جن کا تعلق دل سے ہے اور نیت بھی فعل قلب کا نام ہے۔ اس لیے اسلام کی بنیاد تعلیم جو وحی و الہام کے ذریعے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے وہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک آدمی سچائی کے ساتھ راہ ہدایت کا طلبگار اور نجات کا خواہشمند نہ ہو اور اس کی نیت خالص درکار نہ ہو۔ یعنی ہم ان تمام باتوں کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم اپنی نیت کو درست نہ کریں، یعنی جب ہماری نیت صحیح ہوگی تو انشاءاللہ ہم ان احادیث کو سمجھ بھی سکتے ہیں، ان پہ عمل بھی کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی کسی کتاب کو اس نیت سے شروع کرتا ہے کہ اس میں سے غلطیاں نکالنا چاہے، وہ کسی کتاب کے اوپر نکتہ چینی کرنا چاہے تو وہ اسے ہدایت تو کبھی نہیں ملے گی، کیونکہ اس کی نیت ہی وہی تھی۔ جیسے قرآن کا ترجمہ بہت سے ایسے گوروں نے کیا، ایسے لادینوں نے کیا، انہوں نے پڑھا بھی اس کو، لیکن اسے ہدایت نہیں حاصل کر پائے، کیونکہ ان کا مقصد اور منشا ہی ایک تھا کہ وہ اس سے غلطیاں نکالنا چاہتے تھے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اسلام تو انہوں نے کیا لانا تھا، الٹا وہ مزید گمراہ ہو گئے۔ اور جنہوں نے اس کتاب کو اس نیت سے پڑھا کہ یار یہ رب کا کلام ہے، دیکھیں تو اس میں ہے کیا، ہو سکتا ہے ہمیں ہدایت مل جائے، تو واقعی ایسی کئی مثالیں ہیں کہ گورے اس میں ایمان لے آئے۔ جیسے ایک سائنسدان کی ہے کہ وہ ایک باٹنی کا سائنسدان ہے، اس کی یوٹیوب پر ویڈیو بھی ہے، اس نے کیا کیا، اس کو جب وہ اپنے ایکسپیریمنٹس کرتا رہا تو اس کو ایک یقین ہو گیا کہ شاید نہیں، یقیناً اس دنیا کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے، یہ خود نہیں ہو رہا سب کچھ۔ تو اس کے دل میں اس نے پھر سوچا کہ وہ مذہبوں کی باتیں سنتا رہا کہ بہت سے مذہب ہیں، تو اس نے ڈیفرنٹ کتابیں پڑھنے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا کہ میں ان مذہب کی کتابیں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ اللہ کی تلاش میں تھا۔ اس نے عیسائیوں کی کتاب پڑھی، اس کے پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا تھا وہ پڑھنے کے بعد کہ اس میں کوئی ربط نہیں ہے، جیسے اس میں کچھ انسانی باتیں شامل ہیں، اس کو وہ محسوس نہیں ہوا۔ پھر اس نے قرآن جب پڑھا تو وہ قرآن پڑھنے کے لیے بھی اس کی مائنڈ یہ بن گیا کہ جیسے یہ باقی مذہب کی کتابوں میں انسانی باتیں شامل ہیں، یقینی طور پہ اس میں بھی ایسا ہی ہوگا، کہ اس نے یہ سمجھا کہ اس کے آتھر جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اس نے اس نیت سے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ لیکن وہ تلاش کس کی؟ وہ رب کی تلاش میں تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب اس نے وہ کتاب پڑھنی شروع کی، قرآن پڑھنا شروع کیا، تو اللہ نے اسے ہدایت دے دی، کیونکہ وہ تلاش ہی وہی کر رہا تھا۔ تو اس کی جو تلاش تھی، اس تلاش کے نتیجے میں وہ کامیاب ہوا، اللہ نے اسے ہدایت عطا فرما دی۔ تو اللہ ہدایت اسی کو عطا فرماتا ہے جو نیت بھی یہی رکھے کہ اسے ہدایت چاہیے۔ اگر کوئی ہدایت نہیں چاہتا اور وہ کچھ ایسی چیزیں تلاش کرنا چاہتا ہے جس کے ذریعے وہ سائیڈ پر نکل جائے، تو پھر یقینی طور پہ اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ ہدایت کا متلاشی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سب سے پہلے یہ نیت کی حدیث لا کر ہمیں بتانا چاہا ہے کہ ہم لوگ اپنی اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے
اپنی نیتیں درست کر لیں کہ ہم پڑھنے کیا جا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ انشاءاللہ باقی آنے والی باتیں نیکسٹ احادیث میں ہوں گی، انشاءاللہ ہم نیکسٹ حدیث کو دیکھیں گے، اس میں امام صاحب کیا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، اور یہ جو ارادہ کیا ہے اللہ اس کو مضبوط فرمائے، اور میری بھی مدد فرمائے کہ میں اس کو کمپلیٹ کر سکوں، مکمل کر سکوں۔ انشاءاللہ میں جو احادیث آپ سے شیئر کروں گا اور جو تشریح بیان کروں گا وہ کتاب سے ہی ہوگی، اس میں اپنی کوئی بات نہیں کروں گا، اپنی باتوں سے میں دور رہوں گا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ کسی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے تھوڑا سا آسان الفاظ میں بیان کر دوں، وہ الگ بات ہے، لیکن میں اس کتاب کی جو تشریح اور تفسیر کی گئی ہے اس کے کانٹیکسٹ سے باہر نہیں جاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ جو علماء اس کو لکھنے والے ہیں واقعی وہ بڑے لوگ ہیں، عظیم لوگ ہیں، اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا۔ میرا مقصد یہی ہے کہ صحیح بخاری کی جو احادیث ہیں وہ عامت الناس تک پہنچیں، اور اس کے بارے میں لکھی ہوئی تو آپ کو مل جاتی ہیں، لیکن اس کی تشریح صحیح طرح سے پہنچنا۔ ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ویڈیو بنے گی تو آپ چلتے پھرتے سن سکتے ہیں، کہیں پہ جا رہے ہیں آپ نے لگا لی سن لیا، کیونکہ مجھے بھی بسا اوقات اس طرح سے بہت فائدہ ہوا، کئی ویڈیوز ایسے ہی سن لیں لیکن اس کے اندر بہت کچھ ملا، اللہ نے اس کے ذریعے بہت کچھ سکھایا۔ تو میری بھی نیت یہ ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والا بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔